الصالحات، اے واجب الوقار، اے عدم کے نہا خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تجدید و رنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اے کوثر وجود سے پیمانہ مشیت تقسیم فیض کرنے والے، اے تدبیر و تقدیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اے وجود کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، جس پھول کو توڑے یہی صدا ہے، جس ذرے کو چیرے یہی بلا ہے، جس قطرے سے پوچھے یہی مدعا ہے کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بلا شک و شبہ دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، بلا شبہ دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، اور اللہ عطا کرنے والا ہے، اور حاجت اور طلب کرنے والے خود ساختہ وسیلوں سے بھی مانگتے ہیں اور خدا ساختہ وسیلوں سے بھی مانگتے ہیں۔ دینے والی اللہ کی ذات ہی ہے۔ کچھ لوگ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ خدا ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ میرے دربار سے جب بھی رجوع کرو تو کسی خاص وسیلے سے، اس لیے وسیلہ اختیار سب کرتے ہیں، کوئی قائل ہے یا نہیں؟ جو قائل نہیں بھی وہ بھی خود ساختہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم خوش وقت ہیں کہ ہم خدا ساختہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار سے جب بھی طلب کرتے ہیں ہم خدا ساختہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اور خدا ساختہ وسیلے کون سے ہیں؟ ذات محمد مصطفیٰ ہے، بحر ولایت مولا علی کی ذات ہے، بحر تطہیر سیدہ زہرا بتول صلوات اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، اور شہزادہ کونین مولا حسن اور مولا حسین اور اولیاء امت صالحین امت ہیں کہ جن کے وسیلہ سے ہم اللہ کے دربار سے طلب کرتے ہیں۔ تو دوستان گرامی کا اللہ کریم نے ہمیں زمانے میں اور دنیا میں یہ وسیلے عطا کیے تاکہ ان کے ذریعے سے میرے دربار میں میری بارگاہ میں رجوع کرو۔ بلا شک و شبہ دینے والی اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن اللہ دیتا اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہے، اور میرے امام اہل سنت تاجدار بریلوی فرماتے ہیں، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں اس خاص وسیلے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وسیلہ مقبول ہے وہ خاص وسیلہ کون سا ہے؟ فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا ساختہ وسیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات و دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل عقیدت اہل سنت میں رکھا ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے جو تم پر کرم نوازیاں کی، تم پر مہربانی کی، تمہیں دوزخ کے دہانے سے باغ فردوس میں داخل کیا، میں اس کا صلہ تم سے نہیں مانگتا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، نبیین اور مرسلین دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے کارہائے نبوت اور رسالت مکمل کرنے پر یہ اعلان کیا کہ ہم اس کا اجر اپنے رب سے لیں گے، لیکن جب باری امام الانبیاء کی، اب اندازہ لگائیے کہ ہر نبی نے کہا کہ اس کا اجر یعنی نبوت کا اور رسالت کا اجر ہم اللہ سے قیامت کے دن لیں گے، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے حبیب کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں اس کا تم سے جو ہے وہ صلہ اور اجر جو ہے وہ قیامت میں لوں گا، نہیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا کل کہہ کر کہ حبیب میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں ہی اپنی امت سے اس کا صلہ طلب کریں، اور صلہ کیا کہ اور کچھ نہیں
نہیں مانگتا، بس میری آل سے مبدت کرنا، بس میری آل سے مبدت کرنا، میری اہل بیت سے مبدت کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ آیت کی ابتدا لفظ قل بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے قل کہہ کر کہ حبیب میں چاہتا ہوں کہ آپ کہیں اپنی امت سے کہ میں تم سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، جو میں نے تم پر مہربانیاں کی، کرم نوازیاں کی، ماں سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مبدت کرنا، میری اہل بیت سے مبدت کرنا۔ حضرات، اہل بیت کے حوالہ سے بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، اور بہت اسٹیج اور مہمانوں کو ممبر پہ یہ گفتگو اور باتیں ہو رہی ہیں کہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت میں اب جو بحث چل رہی ہے وہ چیز یہ چل رہی ہے کہ صرف سیدہ زہرا بتول ہی نہیں، نبی پاک کی تمام صاحبزادیاں اہل بیت ہیں، آپ کے داماد اہل بیت ہیں، آپ کی اولاد اہل بیت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ازواج رسول اہل بیت ہے۔ تو عزیزان من، ہم اہل سنت ہیں، اس پر کتنا شکر ادا کیا جائے گا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ پورا خاندان رسول اہل بیت ہے، باشمول جنہیں حضور نے کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام حضرت قبلہ پروفیسر سعید احمد صاحب اسد اللہ کی مقصد پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، ایک تقریب میں، ایک جلسہ میں انہوں نے اہل بیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ نبی پاک کی ساری امت ہی اہل بیت سے، اصحاب رسول اہل بیت سے ہے، نبی پاک کا خاندان اہل بیت ہے، آپ کی ازواج اہل بیت ہے، آپ کی صاحبزادیاں اہل بیت ہے، داماد اہل بیت ہے، یہاں تک کہ آپ کی ساری امت اہل بیت سے ہے۔ تو عزیزان من، ہم اہل بیت طہار کے حوالہ سے نبی پاک کی تمام شہزادیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے تمام داماد ان کا احترام کرتے ہیں، تمام صحابہ رسول کا احترام کرتے ہیں۔ یہی تو حسن اہل سنت ہے کہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان من، کسی خاندان کے 100 افراد ہوں تو سب سے محبت یکسانی ہوتی ہے، احترام سب کا ہوتا ہے، لیکن محبت خاص سے ہوتی ہے۔ عزت احترام سب کا ہوتا ہے، لیکن محبت خاص افراد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہ خاص افراد جو اہل بیت رسول میں سے ہیں، ہم ان سے محبت والہانہ کرتے ہیں۔ باقی اہل بیت رسول یعنی نبی پاک کے پورے خاندان کی ہم پوری اطرت کی ہم عزت کرتے ہیں، اور وہ خاص کون ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں؟ وہ سماعت کیجیے گا، حدیث قصہ ہے، نجران کے عیسائی آئے، مناظرے سے بات مباہلے تک پہنچ گئی، اور مباہلے میں طے یہ ہوگا کہ آپ اپنے مرد لے آئیں، ہم اپنے مرد لے آئیں، آپ اپنی عورتیں لے آئیں، ہم اپنی عورتیں لے آئیں، آپ اپنے بچے لے آئیں، ہم اپنے بچے لے آئیں۔ اب پورا خاندان رسول تھا، لیکن نبی نے مردوں میں علی کو چن لیا، عورتوں میں سیدہ فاطمہ کو چن لیا، بچوں میں مولا حسن حسین کو چن لیا، اور نبی نے انہیں چن کر بتا دیا کہ یہ میرے خاص ہیں۔ ساری اہل بیت ہے، لیکن یہ میرے خاص ہیں۔ آیت مباہلہ یہ بتاتی ہے کہ نبی کے خاندان کے تمام افراد محترم ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کی نبی کی بارگاہ میں جو محبوب ہیں وہ یہ 5 ہیں: جناب محمد مصطفیٰ کی ذات، مولا علی کی ذات، سیدہ زہرا بتول کی ذات، مولا حسن حسین کی ذات۔ اچھا، یہ تو قرآن سے ثابت۔ اب حدیث مصطفیٰ سنیے گا، حدیث قصہ ہے، نبی پاک نے وہ چادر کی جس چادر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب چادر اوڑھنے والے لاکھوں کروڑوں افراد مل کر بھی چادر اوڑھیں تو قرآن نازل نہیں ہوتا۔ یہ مدینے کے تاجدار کی شان ہے کہ چادر اوڑھیں، اور اللہ کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، کہ جن کا چادر اوڑھنا قرآن بنتا ہے۔ میں اس چادر کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور کا تشریف لائے نا تو بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر متعجب ہو گئی، اور متعجب ہو کر پوچھنے لگی، حضور آپ کے جسم پر اس بارش کے اثرات نظر نہیں آ رہے؟ تو حضور نے فرمایا بارش کب ہو رہی ہے؟ کہا نہیں حضور بہت بارش ہو رہی ہے۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ عائشہ تم نے میری چادر تو نہیں اوڑھی؟ آیا عرض کیا ہاں حضور، کہا یہ میری چادر کا فیض ہے، یہ برکت ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کی ہم وقت
بارش ہوتی رہتی ہے، اور انوار و تجلیات کی بارش کو ملحوظ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو وہ چادر کہ جو اللہ قرآن کریم میں جس چادر کا ذکر فرمائے، نبی نے اس چادر میں مولا علی کو لیا، کیونکہ حدیث نساء ہے اور طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، مولا علی کو لیا، سیدہ زہرا بتول کو لیا، مولا حسن کو، مولا حسین کو لیا، اور لے کر اللہ کے دربار میں یہ عرض کی کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا مفہوم کھل گیا، کہا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، پورے خاندان کو سلام ہے۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ بھئی یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ حضرات نے نظری بے نظری سے لیا، لیکن اس میں گہرائی بڑی ہے کہ اللہ تو سب سے کہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو۔ اللہ تو اللہ ہے، خالق ہے، ہر کسی کو حکم دے کہ تو یہ کر، تو یہ کر، تو وہ کر، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ جو اللہ سے کہے کہ اللہ تو یہ کر۔ ہائے ہائے ہائے، کس کی یہ جا ہے، کس کی یہ ہمت ہے، کس کا یہ مقام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مولا تو یہ کر؟ یہ مقام محبوبیت صرف تیرے میرے نبی کا ہے کہ حضور نے کہا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما۔ ہائے ہائے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے ہم ایسے نہیں کرتے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس کے تحت ہم پانچ تن سے محبت کرتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی اہل بیت اطہار حضرات پنج تن پاک یہ وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ یہ کتنا آسان کام ہے، یہ کتنا سستا کام ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ صلوات اللہ علیہا، ان کی ذریت مولا حسن حسین اور ان کی اولاد، ان سے محبت کرنے والوں پر دوزخ حرام کر دی۔ ویسے تو اڑے چپ رہے تھے، میں سر کے نہ جہاں چلو امانتاً میں تو اڑے وہ ایڈوانس کہہ دینا سبحان اللہ، یہ واپس کر دیا جی بھی سے موقع دے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول جی بہتر۔ حضرات گرامی قدر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ صلوات اللہ علیہا آپ کی ذریت یعنی آپ کی اولاد سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھنے جائیں نا، نماز جنازہ میں حاضر میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور آخری جو حروف ہیں وہ بتا کیا ہے، وہ اپنے لیے ہے، مولا ایمان پر موت عطا فرما، مولا ایمان پر موت عطا فرما۔ ضروری نہیں کہ ساری زندگی اسلام پر ہو اور موت ایمان پر ہو، مثالیں بے شمار ہیں لیکن دعوت وقت میں گزارش ہے، زندگی اسلام پر ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ موت ایمان پر ہو۔ لیکن جو بندہ چاہتا ہے کہ میری موت ایمان پر ہو وہ حدیث مصطفیٰ سنے، حضور نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرا وہ ایمان پر مرا۔ سبحان اللہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ ایمان پر مرا۔ کتنا خوبصورت سودا ہے کہ ایسی خوبصورت محبت ہے کہ بندہ زندگی تو جیسے تیسے گزارتا ہی ہے، لیکن اگر آل رسول کی محبت میں گزارے تو موت
ایمان پر نصیب ہوگی۔ یہ رسول کا فرمان ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور خوش وقتی اور خوش نصیبی کیا ہوگی محبان اہل بیت رسول کے لیے کہ یہ محبت اہل بیت رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور جو یہ محبت حاصل کر لے وہ نفوس خوش نصیب ہے۔ بات بڑھ نہ جائے، میں اپنی بات کو اس بات پر مکمل کرتا ہوں۔ قبلہ خصوصی طور پر آپ کی نظر اور قبلہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب زینت سید ہو چکے ہیں، آپ کی توسط سے یہ عرض کرتا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا قول پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ باپ کی صلب میں ہی، اللہ اکبر، امام کا یہ قول ہے، امام کا یہ فرمان ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہماری چاہت کے حوالہ سے اللہ باپ کی صلب میں ہی وعدہ لے لیتا ہے، صلب میں ہی۔ ابھی شکم مادر میں بچہ نہیں آیا، ابھی تولد کا آغاز نہیں ہوا، صلب فطر میں ہے، باپ کی صلب میں ہے، اور فرمایا کہ اللہ باپ کی صلب میں ہی ہماری محبت کا وعدہ لے لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت کا محب آ کر نہیں بنتا، بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اہل بیت کا محب آ کر نہیں بنتا، بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ لائق زیارت ہے، اس لیے کہ آپ انتخاب خداوند عالم ہیں، آپ انتخاب مصطفیٰ ہیں، آپ انتخاب پنجتن پاک ہیں، کہ آپ کے سینوں میں حب اہل بیت رسول جو موجود ہے، اس کی سند یہ ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، پنجتن پاک نے اپنی محبت کے لیے آپ کو چن لیا۔ اور خاص طور پر ہمارے محترم محمد ندیم قطاری صاحب اور جناب محمد عثمان فٹ صاحب لائق کے ساتھ احترام، لائق کے ساتھ تقریم، کہ جنہوں نے حب اہل بیت پہ خوبصورت اظہار کے لیے ہر سال کی طرح اس سال اس محفل پاک کا اہتمام اللہ کی فضل سے نبی پاک کی عطا سے کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جناب عزت مآب مخدوم کے محترمین قبلہ پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب نقوی سرپرست انجمن تحفظ ناموس رسالت زینت بدن ہو رہے ہیں۔ جناب قبلہ پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب نقوی سجادہ نشی آستانہ علیہ دو کوہا سادات حضرات گرامی کا بھی سید کی زینت ہو رہے ہیں۔ حضرات کی تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، جملہ حاضرین کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے اللہ کے سادات کرام کا سایہ قادر سلامت رکھے۔ بھائی جان کے اندر ہی نا سب نہیں ہے غلطی بولی ہے پاپا یہ سکتا کر کے پیچھے لائف جانے تو سب محترم ہماری خوش وقتی اور خوش نصیبی حضرات سادات کرام اسٹیج کی زینت ہو چکی ہے، اور جناب حضرات سادات کرام کے توسل اور برکت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ آج ہمارا مل بیٹھنا، یہ ذکر کرنا اپنی پاک جناب میں قبول فرمائے۔ حضور قبلہ پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب نقوی، جناب قبلہ پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب نقوی، حضور قبلہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحبان تشریف فرما ہیں، اور میں بار دیگر بقوال عرض کرتے ہوئے اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور شاہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ باپ کی صلب میں ہی ہماری چاہت اور محبت کا وعدہ لے لیتا ہے، باپ کی صلب میں ہی ہماری چاہت اور محبت کا وعدہ لے لیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حب اہل بیت دنیا میں آ کر نہیں بنتا، بنا کر حب اہل بیت دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ یعنی یہ خود ساختہ عمل نہیں ہے، یہ خدا ساختہ عمل ہے۔ اللہ نفوس کو پسند کرتا ہے اور ان نفوس پر حب اہل بیت رکھ دیتا ہے، اور دنیا میں آ کر وہ محبان اہل بیت اظہار حب اہل بیت کرتے ہیں۔ تو جناب ندیم قطاری صاحب، عثمان فٹ صاحب بڑے خوش وقت اور خوش نصیب ہیں کہ جو آج اس عظیم المرتبہ ہستی کی کائنات میں تشریف آوری کا یہ جشن منا رہے ہیں، جو فخر پنجتن پاک ہے، جو پنجتن کا فخر ہے۔ میری مراد رات بے دوشی حبیب کبریا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پرتب مظہر حیدر کرار، امام ہمام، امام تشنگام، حضرت امام عالی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے محب کامل، سرکار وفا، قمر بنی ہاشم، اور علوی سادات کے سرسدار، فخر سادات علوی، حضور مخدوم کے محترمین،
حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کائنات میں تشریف آوری کے حوالہ سے یہ ان کے جشن کی خوبصورت بزرگ انعقاد پذیر ہے۔ دوستان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت حلقہ ذکر اہل بیت رسول یعنی ذکر امام حسین اور سرکار عباس کا یہ ذکر جو ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قابل ذکر کرنے کے لیے کافی ہے اور ہمارے لیے موجب رحمت ہے، ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہے۔ اور سادات کی موجودگی میں حضرات نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور عزت کی بات کیا ہوگی۔ اللہ کریم حضرات سادات کرام کے توسل سے حسین بادشاہ کا اور سرکار وفات کا ذکر کرنا، جشن منانا اللہ کریم محبوب کریم کے توسل سے قبول فرمائے اور اس کی جزا اور اجر دونوں جہاں میں بہترین عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کے توسل سے اس دعا کے ساتھ میں پہلے شخصیت کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہماری اولادوں کی بخشش فرمائے، آل رسول کی محبت میں زندگی اور آل رسول کی محبت میں موت عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن انجام بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ آج کی سبق کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہونا چاہتا ہے۔ جناب حافظ قاری محمد رفیق صاحب، آپ سے گزارش کروں گا جناب پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی نورانی غزل کا آغاز فرمائیں۔ ہم اگر گوش سماعت کیجیے، اللہ قرآن کریم سننے کی برکت سے ہم سب پر رحم فرمائے۔ بڑی عقیدت سے پوری توجہ سے اللہ کا پاک کلام سماعت کیجیے گا۔ ایک ایک گھر پر اللہ نے 10 نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا۔ آئیے ڈھیروں نیکیاں سمیٹتے ہیں ہمارے لیے کلام رحمان موجب رحمت اور ذریعہ بخشش بخشے۔ درشی محمد سے بابا علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عبادي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
محبوب کی ہر ادا بھی محبوب ہوتی ہے، اور محبوب جس سے محبت کرتا ہے ہر اس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر محبوب کی اداؤں سے اور محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت نہ ہو تو پھر دعویٰ محبت جو ہے یہ کامل نہیں ہے۔ حضور کی بات کی سلکی ذوالفقار حسین شاہ صاحب لکھنوی تشریف فرمائے جو محافظ ہیں ناموسی رسالت، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ محافظ ناموسی رسالت ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان احباب کے وجود میں بھی یہ تحریک اور یہ انقلاب چھپا ہے کہ وہ ناموسی رسالت کے محافظ بن کر جہاں جہاں موقع بنتا ہے مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، ہر طریقے سے جو ہے وہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے جو ممدوح ہیں، آج جو ہمارے محبوب ہیں وہ حسین ابن علی ہے، اور حسین ابن علی نے جن سے محبت کی ہے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں۔ تو حسین بادشاہ کی محبتوں کا مرکز و محور جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور محبت کا عالم یہ دیکھیے کہ سر انور بھی نوک نیزہ پر ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور حسین پاک نے بتا دیا کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ تو جب حسین بادشاہ کا قرآن سے یہ تعلق ہے تو ہم پر بھی حق بنتا ہے، اگر میں اور آپ حسین بادشاہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن سے بھی محبت کریں۔ اور قرآن سے محبت کرنے کی جزافتہ کیا ہے، صلہ کیا ہے کہ جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی تنگدستی دور کر دیتا ہے، اس کا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے، اور قرآن سے محبت کرنے والے کی قبر منور ہو جاتی ہے، اور قرآن سے محبت کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں رزق کشادہ، قبر منور اور معاشر بغیر حساب جنت، یہ تمام پر برکتیں ملتی ہیں قرآن سے محبت کرنے سے۔ تو جو حسین کی محبت کے دعویدار ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن سے بھی محبت کریں، جس طرح حسین بادشاہ نے محبت کی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت سلطان العارفین کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا اسے کھول کر زیارت کرنا شروع کر دو۔ جو دل میں مدعا ہوگا اللہ کی
مرکز پورا فرما دے. یہ برکتیں ہیں اللہ کے کلام کی. تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد احمد قادری اتاری آپ سے گزارش کروں گا جناب تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں. کیونکہ اس محفل پاک کا مزاج ہے کہ یہ مختصر ہوتی ہے لیکن جامع ہوتی ہے، اس لیے تمام پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہی جزاک اللہ کا یہ کلمہ لوح سماعت پر دستخط